السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ کل جب عمران خان صاحب کی ہمشیرہ عظمیٰ بی بی کی ان سے ملاقات ہوئی تو لگتا تھا ٹیمپریچر کچھ نیچے آئے گا۔ اس ملاقات کی خبر ہم نے منڈے کو آپ کو بریک کی تھی اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کل ملاقات ہوگی منگل کو، لیکن کچھ شرائط بھی تھی کہ وہ آ کے سیاسی بات نہیں کریں گی، اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ جو وکلا جائیں گے وہ بھی آ کے سیاسی بیان نہیں، وہ مقدمے میں دیں گے۔ وہ باہر آئیں ایز پرومس، انہوں نے وہاں کوئی پریشر نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا، لیکن بعد میں جب میڈیا سے باتیں کی تو وہ کافی سخت باتیں تھیں، اور اگین آرمی چیف کو بھی بالکل نشانے پہ رکھا ہوا تھا۔ خیر اینی وے، لوگوں کا خیال تھا کہ اب چیزیں کچھ سلولی ہو جائیں گی۔ پھر آج جب ٹویٹ آئی عمران خان صاحب کی، وہ بہت ہی سخت ٹویٹ ہے، اور ہمارے پہ کیونکہ پیمرا کے قوانین ہیں، ہم اس کو اس طرح تو نہیں آپ کو شیئر کر سکتے تمام باتیں، لیکن دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو خان صاحب کی اس میں شیئر کرنی ضروری ہیں۔ ایک تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی انہوں نے ختم کر دی، اور انہوں نے کہا کہ میں ختم کر رہا ہوں، اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو مکمل اختیار دے دیا کہ وہ ایک نئی مختصر کمیٹی بنائے جو سیاسی اپنی حکمت عملی بنائے اور شامل کروائے۔ پھر جو دوسرے فائر برانڈ ہیں شاہد خٹک، اگین ینگ ایم این اے، ان کو انہوں نے قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کا پارلیمنٹری لیڈر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں گورنر راج کی، وہ کل کے بجائے آج لگا لیں، پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات کہ سب کا خیال تھا کہ شاید کچھ چیزیں نرم پڑ جائیں، لیکن وہ بالکل انہوں نے اتنی سخت باتیں کی ادارے کے بارے میں، آرمی چیف کے بارے میں، کہ لگتا ہے کہ اب بالکل راستے بند ہو گئے ہیں۔ پھر فیصل وابڈا صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کی، سینیٹر فیصل وابڈا نے، ان کو بہت سے لوگ جو ہیں ان کو انآفیشیل اسپوکس پرسن بھی سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ویو پوائنٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم آپ کو بتا دوں آج ہی کہ کل چیف منسٹر جب آئیں گے ان کی ملاقات نہیں ہوگی عمران خان صاحب سے، اور اگر یہی وتیرہ رہا تو پھر باقی ملاقاتیں بھی بند ہو جائیں گی، فیملی کی اور وکلا کی بھی، اگر سیاست اس میں انوالو ہوگی۔ ان کی بڑی سخت زبان تھی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ اوور ہیئر، لیکن نٹ شیل میں یہ دو تین باتیں ہوئی۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ بالکل ایک جو سٹیل میٹ تھا بالکل ایک اور لیول پہ چلا گیا ہے، اور جو ذاتی لڑائی تھی، اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی تو لاٹری نکلی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی لڑائی تو اب سائڈ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بینیفیشری ہیں اس کانفلکٹ کے۔ یہ کانفلکٹ اب عمران خان اور ادارے کے درمیان میں اب سٹریٹ سیدھا ہو گیا۔ کیا ہوگا اب؟ کیا کوئی آپشنز ہیں؟ کیا پی ٹی آئی تمام سیٹوں سے ریزائن کر کے ایک نئی فضا بنا دے پارلیمنٹ کی تمام سیٹوں سے، پروونشل سے، سینٹ سے؟ کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ جو اتنا خوفناک اب ٹکراؤ بن گیا ہے، اور ساتھ ہی کھل کے سارے بات کر رہے ہیں بار بار۔ فیصل وابڈا نے کہا کہ جی گورنر راج لگے گا، لا منسٹر نے پارلیمنٹ میں یہ نہیں کہا کہ نہیں لگے گا، انہوں نے کہا جی آئینی چیز ہے، یہ مارشل لا نہیں ہے۔ باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل وہاں کھڑے ہوئے، رانا ثناء اللہ نے میرے شو میں کہا، انفارمیشن منسٹر بھی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اون عباس پپی، سینیٹر، سینئر لیڈر پی ٹی آئی، بہت شکریہ اون آپ کا۔ دانیال چودھری ہمارے ساتھ ہیں، پارلیمنٹ سیکریٹری انفارمیشن اور پی ایم ایل این کے ایم این اے ہیں۔ اون آپ سے شروع کرتے ہیں۔ کل ہمارا خیال تھا کہ شاید کچھ برف پگھلی ہے، اب وہ برف تو پگھل گئی، وہاں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ کیا آپ لوگ چاہتے کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ لائک واٹ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو شکر ہے خدا کا کہ لیسٹ جو خان صاحب کی سیفٹی کے حوالے سے ایشوز تھے وہ کم از کم ہمارے ایڈریس ہو گئے، اینڈ ہی از پرفیکٹلی فائن۔ ادروائز یہ 1.5 مہینے سے ہم جب کہتے تھے خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے تو میں کہتے تھے سورس پہ پلے جاتے ہیں افغانستان اور انڈیا، چلیں ایٹ لیسٹ یہ ٹو ڈو۔ لیکن مالک صاحب تھوڑا سا نا لیٹس بی ہیومن فار اے وائل، پولیٹکس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ 1.5 مہینے سے آپ اور میں جیل میں ہوں، اور 1.5 مہینے سے شام 5 بجے لائٹ بند ہوتی ہے اور صبح 5 بجے تک لائٹ بند ہو، نو ٹی وی، نو نیوز پیپر، نو کتاب، نتھنگ۔ جو کھانا بندہ آپ کو لے کے آ رہا ہے اس بندے کو حکم ہے کہ تم نے زبان سے الفاظ نہیں بولے۔ سو 1.5 مہینے سے انسانی آواز آپ نے نہ سنی ہو، آپ کی لائٹ بھی بند ہو، آپ کو صرف 45 منٹ کے باہر نکالا جاتا ہے، 45 منٹ، اور اس دوران آپ کی بیوی جو کہ فرسٹ لیڈی بھی ہو، جس کو بی کلاس نہیں دیا ہوا، وہ بھی 1.5 میں اسی جیل میں، جس کو اس کے بچے سے نہ ملایا جا رہا ہو، اور آپ کو اس کا نہ پتا ہو۔ وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام اٹ؟ آپ اور میں ہوتے شاید یہ الفاظ تھوڑے ہیں ملک صاحب، زندگی میں عزتیں سب کی سانجھی ہوتی۔ عمران خان تحریک انصاف کا لیڈر بھی ہے، اس ملک کا سب سے مقبول، وہ ایک انسان بھی ہے، وہ ایک خاوند بھی ہے۔ لیکن آپ لوگ بھی تو کوٹ کرتے ہیں نیلسن منڈیلا کو، باقیوں کو، وہ 26 سال بغیر ملاقاتوں کے بیٹھے رہے، اکیلے بیٹھے رہے۔ آپ کو پتہ لیڈر میں اور اسٹیٹسمین میں فرق تو نیلسن منڈیلا کی کتابیں لکھی، کتابیں پڑھی، سارا دن باہر ہوتا تھا، اس کو لوگوں سے اپنے سیاسی اکابرین سے ملنے کی وہ تو ٹھیک ہے، میں غصہ سمجھتا ہوں، I totally agree with you۔ اگرچہ میرا خیال ہے کہ اسٹیٹسمین کو یہی تو
لیکن اتنے بڑے کاز میں پھر آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا. چیز جو سب کو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی نہیں بنے چند لوگوں پہ، اور وہ ساری ایڈوائز لے گی علامہ راجہ ناصر سے اور اچکزئی صاحب سے، اور اچکزئی اور ناصر کی جو خان صاحب نے انسٹرکشن جاری، انہیں کہا تھی آپ فیصلہ کریں مزاحمت تو مزاحمت، آپ فیصلہ کریں مفاہمت تو مفاہمت. اور یہ بھی بتا دوں کہ لیکن آپ کہتے ہیں ہم نے بات فوج سے کرنی ہے، ہم ان لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. فوج کے سربراہ کو آپ روزانہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو اب ٹیلی ویژن پہ ہمارے لاس کی ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے، تو کیسے بات چلے گی؟ بات بتاؤں، مجھے تو لگ رہا تھا کہ خان صاحب کی جو گفتگو اس کو بڑا اس ٹائم پہ پازیٹیو لے. 14 اکتوبر کو خان صاحب کو پتا تھا کہ 1.5 مہینے کے لیے ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ ڈال رہے ہیں. انہوں نے پارٹی کو یہ نہیں کہا تم نکل کے اسلام آباد آ جاؤ، انہوں نے کہا جو جہاں پہ احتجاج کرنا چاہیے وہاں کرے، لیکن اس کو لیڈ علامہ راجہ ناصر اور اچکزئی کریں گے. اور میری 2 دفعہ دونوں سے گفتگو ہوئی، وہ ہمیشہ درمیان کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے. لیکن درمیان کا مسئلہ کہ گورنمنٹ ہمیں اسٹیک ہولڈر نہیں سمجھتی، نہ وہ ہمیں خیبر پختونخوا کا نمائندہ سمجھتے ہیں، نہ ہمیں پاپولر جماعت سمجھتے ہیں، وہ تو ہمیں پارٹی ماننے کو تیار نہیں. دیکھیں آپ اس کلاس کے جی میں نہیں مانتا آپ کو، تو الٹیمیٹلی پھر کیا ہوگا؟ ابھی آپ مجھے کہتے ہیں گورنر راج لگا دیں. وائی گورنر راج؟ کیوں ایک ایسی آواز پوری فیڈریشن میں ایک اکائی آپ کے خلاف نہیں کھڑی، اس کو بھی ختم کر رہے ہیں یار. اس سے بڑی انسانیٹی کیا ہوگی؟ دانیال سے پوچھ لیں. دانیال، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ جان کے پی ٹی آئی کو اس پوائنٹ پہ لے جانا چاہ رہے ہیں جہاں ان کے پاس کوئی آپشن نہ ہو، یہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ لیں اور پھر آپ کو ایک جواز مل جائے ان کو رگڑنے کا، گورنمنٹ گرانے کا. پھر ان کے تقریباً ہر ایم پی اے، ہر ایم این اے 25 سے لے کے 50 کیسز ہیں، تو سارے کے پی میں بہرحال محفوظ ہی ہیں اب تک، کہ ان کی گرفتاریاں کرو تو پارٹی کو اور توڑو، اور اگر تھوڑے بہت لڑکوں سڑکوں پہ نکلے تو ان کو اور پھینٹی لگاؤ، اور جو تھوڑی بہت مزاحمت بچ گئی ہے اس پارٹی کی وہ ختم کی جائے. پنجاب میں تو ختم آپ نے کر دی ہے. کیا آپ لوگ ان کو بیٹ کر رہے ہیں، ان کو پش کر رہے ہیں اس طرف کہ ایکسٹریم کانفلکٹ پہ آ جائیں تاکہ آپ پھر ان کو پورا رگڑا لگا دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دی شو ملک صاحب. ملک صاحب، پہلی تو جو چیز ہے کہ جو پی ٹی آئی کی ایک طرز سیاست رہی ہے وہ رہی انتشار والی سیاست، اور وہ پریشر اپنا ڈال کے ایگزرٹ کر اپنا آؤٹ کم جو ہے اپنے مرضی کا لینے کی ان کو عادت پڑی ہوئی ہے. یہ آج بھی وہی سیاست کر رہے ہیں، اور وہی سیاست کے اگر یہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ انتشار کی سیاست، ملک کو آگ لگانے کی سیاست، پاکستان کو بند کرنے کی سیاست کی روز روز کریں. آپ اگر ہم ایک ملاقات کی بات کریں تو بڑا کیٹیگوریکل وہ بہن ملی جو اے پولیٹیکل تھی، جن کی طرف سے ایسی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس نہیں آ رہی تھی، اور جو جیل مینول کے مطابق اور جیل انتظامیہ کے مطابق ان کو لگا کہ ٹھیک ہے ان کو الاؤ کیا جائے. کیوں الاؤ کیا جائے؟ کیونکہ یہ ایسی کوئی بات یا سٹیٹمنٹس نہیں دیں گی جس سے سیاسی چیز کو دوبارہ آگ لگائی جائے یا انتشار پھیلایا جائے. لیکن اگر ان کی فیملی کے لوگ جو مل رہے ہیں اور وہ اسی طرح انتشار پھیلائیں گے، کبھی اداروں کے خلاف باتیں کریں گے، کبھی اداروں کو گالیاں دیں گے، کبھی برا بھلا کہیں گے، اور یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جیل انتظامیہ جو ہے وہ ملاقاتیں کرائیں گی، تو آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ ول بی پاسبل. اور میں تو دیکھیں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، لیکن میں آئی ووڈ ریکویسٹ ٹو دا جیل سپرنٹینڈنٹ کہ اگر ایسی چیزیں جس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنے، جہاں آپ کی بارڈر کے اوپر جنگ لگی ہوئی ہے، جہاں آپ افغانستان کا ایک ایشو پورا چھڑا ہوا ہے، جہاں آپ آپریشنز کر رہے ہیں، وہاں آپ ایسی جماعت کے لوگ جو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، دے شوڈ ناٹ بی الاؤڈ. اور اگر ایسے میسیجز وہ تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقاتوں پہ دوبارہ فل پابندی لگ سکتی ہے، خاندان کی ملاقاتوں پہ اور لائرز کی ملاقاتوں پہ بھی؟ اگر لائر نے آ کے کوئی سیاسی بات کی تو پھر لائرز پہ بھی پابندی لگ جائے گی؟ دیکھیں، پولیٹیکل باتیں یا پولیٹیکل چیزیں اور خاص طور پہ انتشار کی باتیں جو بھی کرے گا، آئی ڈونٹ تھنک سو جیل مینول اس کو الاؤ کرنا چاہیے یا جیل مینول الاؤ کرتا ہے. اچھا ایک چیز I'll come back to you، لیکن اور ایک بات بتائیں، اس خان صاحب کے بیان میں ایک اور بات یہ تھی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ ٹیررزم سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں، اور وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، وہ ٹی ٹی پی کو بھی کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے اس میں یہ کہا ہے کہ جی جو افغانستان پہ پاکستان کی پالیسی بنا دی ہے انسٹیٹیوشن نے، فوج نے، وہ صرف انٹرنیشنلی پاپولر ہونے کے لیے، لیجٹمائز ہونے کے لیے بنائی ہے. روزانہ یہاں پہ انسیڈنٹ ہوتا ہے، ہمارا وانا کا انسیڈنٹ ہوا، اسلام آباد کا انسیڈنٹ ہوا، روز اس پہ افغان ٹیررسٹ نکل رہے ہیں. ان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ کھلی دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم پاکستان میں آگ لگا دیں گے سب کچھ. اس میں آپ لوگ تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی ٹو دا کانفلکٹ بنتے جا رہے ہیں، اور یہ الزام لگا دینا کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ جو پالیسی ہے یہ کوئی انٹرنیشنل اپروول کے لیے، isn't it a bit harsh؟
تھوڑا سا براڈر اگر پروسپیکٹ میں دیکھیں، آسپیکٹ میں دیکھیں، بلوچستان میں اس وقت دہشت گردی ہے نا، وہاں پہ آپ کی اپنی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، بگٹی صاحب موجود ہے، فوج ہمارے اداروں کی اور پولیٹیشل گورنمنٹ کی آپس میں بہت زیادہ سنکرونائزیشن بھی ہے. آپ نے دہشت گردی کو قابو پا لیا، لیکن وہ جسٹیفائی نہیں کرتا. وہاں کا چیف منسٹر وہ ٹیررسٹ والوں کو کوئی ایکشن جسٹیفائی نہیں کرتا. آپ کو سوال سمجھانے کے لیے تو وہاں بھی آپ روک نہیں پائے. ایشو یہ ہے کہ کے پی کے میں بھی جو پالیسی اسلام آباد بنا رہا ہے، اور بار بار پہلے علی مین گنڈا پور بھی کہتے رہے گے اور اب سہیل افریدی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہمیں اسٹیک ہولڈر ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، آپ کو وہاں کی عوام کو بھی اسٹیک ہولڈر ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور خاص طور پہ جو قبائل کے لوگ ہیں. اور میں بارہ آپ کے ٹاک شو میں کہہ چکا ہوں کہ اگر ایک سائڈ پہ کھٹا اور دوسرے پہ کھٹا، لیکن جب آپ نے یہ سٹانس لے لیا، آپ نے تو گرین چٹ دے دی نا افغان طالبان کو. آپ نے کہا کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ صرف اپنی شخصی پروجیکشن اور لیجیٹمائز کرنے کے لیے انٹرنیشنل بنی ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یار جو کل بات ہمارے آپ کے دوسرے دوست بھی سے ایک بات کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بتائیں ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں، ٹیررسٹ کے خلاف ہیں، ہم صرف طریقہ کار پہ اگری نہیں کر رہے جو آپ کی پالیسی ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریزن ہی نہیں ہے. ریزن تو یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنلی اپنی گیم پکی کر رہے ہیں. مالک صاحب اگر آپ سہیل افریدی کے پچھلی صرف 2 مہینے کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، وہ بار بار کہتا ہے یہ فوج اور یہ جتنے جوان کی جو شہداء ہیں یہ میرے ہیں پڑے، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے میں پشتون ہوں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پشتون والی جو کلچر ہے اس کی اپنی ایک روایات ہے. آپ جب تک ان کو بیٹھ کے کنونس کر کے کوئی آپریشن وہاں پہ نہیں کریں گے نا، پھر دس از فورسڈ تھرو اٹ کہ جی ہم اس کو ایسے کر دیں گے، اٹ ول ناٹ ریئلی ورک ویری ایزیلی ڈاؤن دیئر. دس از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. آپ کو وہاں پہ لوگوں کو آن بورڈ، اور اس نے اس کے لیے جرگہ بھی کیا جس میں ساری جماعتوں کی، جس میں بیرسٹر صاحب کی جماعت، ان کے لوگ بھی آئے تھے. بٹ یہ اسلام آباد کو اور راولپنڈی کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. پشاور اور خیبر پختونخوا کے لوگ ایک باس تھے. اب سہیل افریدی عمران خان سے کیوں ملنے جا رہا؟ ہی وانٹس ٹو سیک ہز اٹینشن، وہ ان سے مینٹورشپ لینا چاہتا ہے. دانیال یہ بتاؤ اس میں اٹ از ناٹ اے بگ آسک. مجھے بات بتائیں مالک صاحب، یہ کیا کہتے ہیں کہ شہید ہمارے ہیں اور فوج جو ہے وہ آپریشن کرتی ہے. شہید جب ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کو جو مار رہا ہے ان کے ساتھ سینہ اور میریٹ پہ بیٹھ کر ہم جو ہے مفاہمت کے ساتھ چیزوں کو آگے چلائیں. کیا ان شہداء کے بچے ہم سے سوال نہیں پوچھیں گے؟ کیا ان کی بیوائیں نہیں پوچھیں گی کہ جن بچوں نے جان دی پاکستان کے لیے، ایک پرچم کے لیے، اپنا کل قربان کیا ہمارے آج کے لیے، آپ ان کے جو ان کو مارنے والے. لیکن دانیال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سے اگری کرتے ہیں، ٹیررسٹ کو ماریں، ہر ایک کو ماریں، ہمارے ساتھ مل کے ایک اسٹریٹجی بنا لیں. مالک صاحب یہ کب کہا عمران خان نے؟ یہ ابھی بھی اس اسٹیٹمنٹ کو اٹھا لیں یا کہیں اور اٹھا لیں. ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ ہم ان کو جب بیٹھ کر بلا رہے تھے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تھرو، یہ جب آپ کے تمام سیکیورٹی کی میٹنگ تھی، تمام جو چیف منسٹرز آئے، آپ کو اسی بات کے اوپر بلاتے ہیں طریقہ کار کو تعین کریں. اس طریقہ کار کیا تعین ہونا چاہیے، یہ اس چیز کے اوپر نہ ڈے ون سے سیریس ہے نہ ہو سکتے ہیں. اسی لیے ایسی باتیں اور ایسی چیزوں کی وجہ سے گورنر آج کی آواز اٹھتی ہے کہ جب لا اینڈ آرڈر آپ کے اسلام آباد میں آ کے خود کے حملے ہو رہے ہیں، آپ کے بلوچستان میں ایف سی ہیڈ کوارٹر کے باہر ہو رہے ہیں، روز آپ کے 8-10 بچے شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں. جب ہم ان کے خلاف آپریشن کرنے کی بات کرتے ہیں کہ جو ان کو مار رہے ہیں ان کو جواب دینے کی بات کرتے ہیں، تو آپ ان کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کو یہ لگتا ہے، کبھی آپ کو یہ یہ کہاں انہوں نے اسٹیٹمنٹ، کبھی آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آپ لوگوں کا کانفلکٹ سیدھا، میں آتا ہوں دانیال کہ آپ لوگوں کا کیونکہ کانفلکٹ ملٹری لیڈرشپ سے ہے، کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لائنز ہیں، یہ جب افغانستان پالیسی اور ٹیررزم پالیسی آتی ہے اس میں وہ والا غصہ یا وہ والی جو آپ کی لائنز ہیں وہ ان لائنز میں ایک سمجھ کر دیتی ہیں ایشو کو، اور آپ اتنی شارپ ڈیوائیڈ نہیں دیکھ پاتے اس مسئلے کو جتنا دیکھنا چاہیے. اور اس کی ایک وجہ سمپل ہے، آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ ایسا ہی ہے، لیکن اس کی ایک وجہ ایک بھی ہے، ایکسیس ٹو عمران خان صاحب. دیکھیں الٹیمیٹلی ہز ورڈ ول پریویل. اگر عمران خان صاحب آج کہہ دینا دس آپریشن از لائکیبل اور یہ شاید مسئلے کا حل ہے، تو پیپل ول بائی اٹ. سم ہاؤ لوکل، جو میں آپ بار بار ان 4 کروڑ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، لوکل پاپولیشن پرابلی از ناٹ buying it for a while and because of the sheer lack of the leadership. اگر شہباز شریف کہتے ہیں نا، اب وہ وزیر اعظم جس طرح بھی بنا دی، اگر وہ یہاں سے ایک آرڈر پاس کرتا ہے کہ جی آپریشن ہونا چاہیے، لوگ دے ڈونٹ لک اپ ٹو دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ، لوگ obviously سویلین حکومت کی طرف دیکھتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپریشن ہونا چاہیے، تو خیبر پختونخوا 99.9% لوگ کہیں گے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن اگر وہی بات عمران خان کہے اٹ میک سینس. آپ یہ بتائیں جب میں باجوہ صاحب نے آ کے یہ کہا تھا کہ جناب یہ یہاں پہ جتنے طالبان آ رہے ہیں ان کو لانے دیں، اور خان صاحب انکلوڈنگ مراد سعید قادری صاحب اینڈ ایوری بڈی سیڈ کہ یار یہ اچھی سولوشن نہیں ہے.
پیپل ور تھنکنگ کہ خان صاحب کس ڈائریکشن میں جاتے ہیں. اٹ وڈ ورک. جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, یو نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ایک ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے, دس از ون تھنگ. ایک پاکستان کا اور اس پاکستان کا ایک فیوچر ہے, ہماری ڈیفنس ہے, ہمارے جو بارڈرز ہیں, دیٹس اے سیپریٹ ایشو. اور عمران خان بچے نہیں ہیں. کون بات کرے اس معاملے میں؟ لیٹ سہیل آفریدی گو اینڈ سیک از اٹ, ان سے جا کے رہنمائی لینے دے. دانیال اگر 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ سہیل آفریدی جائے, سن لیں, اگر 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ سہیل آفریدی کو بھیجا جائے کہ آپ جا کے خان صاحب سے ذرا وار آن ٹیرر کے اوپر کلیئر ڈائریکشن لے لیں, تو اس میں حرج کیا ہے؟ اینڈ فیل اس. مالک صاحب جو پچھلا چیف منسٹر تھا وہ ملٹیپل ٹائمز اس چیز کے اوپر جا کے بیٹھ چکا ہے, بات کر چکا ہے. ان کا جو نیریٹو ہے وہ ہے یہ کہ میں ہوں تو سیاست ہے, میں ہوں تو پاکستان ہے, میں ہوں تو یہ ملک اور فوج اور ادارے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ملٹیپل پچھلا چیف منسٹر ملٹیپل دفعہ جا کر اس کے اوپر ملاقاتیں بھی ہوئی, باتیں بھی ہوئی, اور چیزوں کے اوپر آپ کو ایک پازیٹیو رسپانس کی, آپ کو ایک وہ بھی ریسپیکیٹ بھی کیا گیا, اور اس کے بعد پھر آپ اپنے یو ٹرن لے لیا کہ یہ مالک صاحب ان کی اپنی ذاتی سیاست ہے. مجھے آج بات بتائیں, آج تک کل کا ٹائمز آف انڈیا اٹھائیں تو کیا خبریں لگی ہوئی ہیں. جو ان کی بہن نے وہاں انٹرویو دیا اور جس طرح اس کو پروپیگیٹ کیا کہ چلیں ٹائمز آف انڈیا ڈزنٹ ڈیسائیڈ آور فیوچر یار, ٹائمز آف انڈیا کو چھوڑیں. آپ ساری چیزوں کو اٹھا لیں, مطلب اس کو نہیں, آپ نے پوری دنیا میں آپ نے ان کو جا کے آپ نے وہی ملا مودی. دانیال انفارچونیٹلی وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم, انفارچونیٹلی آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, ایک آگ کا جس کو کہتے ہیں نا آگ کا دائرہ بن گیا. اب دیکھنا یہ اس میں جلتا کون ہے, کیا اقتدار میں کوئی جلتا ہے, اپوزیشن والے جلتے ہیں, یا خدا خواستہ ملک کا کوئی انٹرسٹ چلتا ہے. ہم تو یہی چاہیں گے کہ اس پہ پانی پھینکا جائے, بیکاز یہ آگ کسی کی بھی حق پہ نہیں ہے. بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آگ ایک دوسری آگ کی بات کریں گے, اور وہ ہے معیشت کی, جس میں آپ اور میں ہم سارے جل رہے ہیں. اس کا کوئی بجھنے کا بندوبست ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. سب سے امپورٹنٹ چیز جو زندگی میں ہوتی ہے وہ معیشت ہے, اور ملکی معیشت کا حال یہ ہے کہ بار بار گورنمنٹ کی نیگیٹو رپورٹس آ رہی ہیں. جب آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی تو اس پر انہوں نے بتایا کہ سسٹمک یعنی کہ نظام ہی گڑبڑ ہے, کرپشن اپنی جگہ ہے, اوور لیپنگ اپنی جگہ ہے, اور جو نظام اسٹرکچرل فلاز ہے جن کو ٹھیک کیے بغیر نہیں ہوگا. گورنمنٹ کو اگر لوگوں کی سپورٹ چاہیے تو سچ تو بولے. ابھی ایک لیبر فورس سروے آیا جس نے بتایا کہ ان امپلائمنٹ 7.1% ہے. تمام انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینکس, اکانومسٹ کہتے ہیں کم از کم 25 سے 27% ہے. اسی طرح باقی بھی جتنے اعداد و شمار آتے ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ان کو ایگری نہیں کرتا. اینی وے, ایک لیٹسٹ اب رپورٹ آئی ہے, یہ بھی اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ جو نیا تھنک ٹینک ہے رن بائی اے فارمر کیبنٹ سیکرٹری, وہ ہے اس میں انہوں نے 2-3 بڑی انٹرسٹنگ باتیں آج بتائی ہیں. انہوں نے ایک ہے جی, یہ دنیا میں بڑا ایک اسٹیبلش ہے چینڈلر گڈ گورننس انڈیکس, یہ پوری دنیا میں اس کو ایک سند مانا جاتا ہے. اس نے لسٹ بتائی ہے کہ جو گڈ گورننس اچھی حکومت ہے, جس طرح فائنینشیل چیزیں آپ کرتے ہیں, اس میں پاکستان کہاں ہے. اور جو میں لسٹ آپ کو بتاؤں گا اس میں جتنا چھوٹا نمبر ہے وہ اچھا ہے. یہ 120 ملکوں میں سے ہم ماشاءاللہ 109ویں ملک میں ہیں. ہم نے رینکنگ ہماری یعنی کہ ہمارے سے کوئی 11 ملک نیچے ہیں, باقی سب ہمارے سے اوپر ہیں. پاکستان میں اس نے سکور کیا ہے 109 پوائنٹ. بھارت جو ہے وہ 71 پوائنٹ پہ ہے, بنگلہ دیش 95 پوائنٹ پہ ہے, ویتنام 48 پوائنٹ پہ ہے, اور ترکی 48 پوائنٹ پہ ہے. ہم 109 پہ ہیں ماشاءاللہ. لیکن اصل چیزیں ہیں جو اس کے اندر بھی آپ دیکھیے, جو گورنمنٹ افیکٹونیس ہے کہ کتنی گورنمنٹ فعال ہے, کیسے چیزیں کرتی ہے, اس میں صرف 30.6 یہ پوائنٹس آپ کے انٹرنل رینکنگ میں ہیں. ریگولیٹری اتھارٹیز جنہوں نے سارا نظام چلانا ہے, سنبھالنا ہے, اس میں آپ کی رینکنگ ہارڈلی 20 پوائنٹ ہے آپ کی. رول آف لا میں بھی آپ 21 پوائنٹ پہ ہیں, اور کرپشن کنٹرول وہ 18% پہ ہے, 18.8 آپ 19 کہہ لیں. یہ ہیں ہماری اس وقت ایگزیکٹ اسٹرکچرل تھنگس, یعنی کہ رول آف لا بہت برا, ریگولیٹری کوالٹی نہ ہونے کے برابر, اکاؤنٹیبلٹی بالکل نہیں, اور الارمنگ لیول پہ جو ہے وہ کرپشن کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے. یہ اسٹیٹسٹک نہیں ہے, اور جیسے رپورٹ میں لکھا ہوا ہے اٹس اے نیشنل ویک اپ کال. بات یہیں ختم نہیں ہوتی. پھر کچھ اور بھی متس ٹوٹی ہیں. اس میں بتایا کہ جب کرنسی ریٹ لوگ کہتے تھے کہ نیچے آئے گی کرنسی تو ایکسپورٹس بڑھیں گی. ہمارے یہاں پہ الٹا حساب ہم نے دیکھا ہے, جب آپ کی کرنسی نیچے آئی تو آپ کی ایکسپورٹس ایکچولی اسٹیگننٹ ہوئی یا نیچے گئی, اور جب کرنسی بڑھی تو وہ 5.6 گروتھ اس نے شو کی. تو وہ فارمولا بھی ہمارے پہ ہی چل رہا.
گورنمنٹ یہ کہتی ہے, فائنانس منسٹر صاحب کو میں سن رہا تھا کہ جو آئی ایم ایف کی وہ کنٹری رپورٹ آئی تھی وہ ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے بنائی تھی, نہیں آپ کی ریکویسٹ پہ گورنمنٹ کی نہیں بنی تھی. آئی ایم ایف یہ رپورٹس ملکوں کی بناتا ہے, اگر آپ کی ریکویسٹ پہ بنی ہوتی تو 3 ماہ تک گورنمنٹ اس کو کتابوں کے نیچے چھپا کے نہ رکھتی, مجبوراً ان کو ریلیز کرنی پڑی. اب سچ کوئی نہیں بول رہا. اور مین ٹائم گورنمنٹ کے ذرا آپ چونچلے دیکھیں, آج شہباز رانا کی 30 نومبر کی بڑی اچھی خبر ہے ایکسپریس ٹریبیون کی, جس میں وہ بتاتے ہیں کہ 43 ارب روپیہ یہ پارلیمنٹیرینز کی سکیمز کے لیے دیا جا رہا ہے, اب ریلیز کیا جا رہا ہے. اپروو کچھ ہفتے پہلے 27ویں امینڈمنٹ سے پہلے اپروو ہوا تھا. کیوں اس سے پہلے, کیا امینڈمنٹ کے لیے ووٹ چاہیے تھا یا ویسے اپروو ہوا تھا, وہ بھی ہوا. اور سب سے بڑا شیئر تقریباً 55% کے قریب صرف پنجاب کو جائے گا, اور یہ سرکاری جو ٹریجری ممبرز ہیں ان کے لیے ہے. یہ فنڈز, یہ سب کچھ یہ لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کے تھرو ہونے چاہیے تھے. ایم پی ایز, ایم این ایز یہ قانون سازی کے لیے ہوتے ہیں, یہ لوکل ڈیولپمنٹ سکیمز ان کے نہیں ہیں ان کے ڈومین کے اندر, لیکن ان کو بنایا گیا. کہاں پہ کھڑی ہے معیشت, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ ہیں, فارمر فیڈرل فائنانس منسٹر, اب سیکرٹری عوام پاکستان پارٹی بھی ہیں. رانا احسان افضل ہمارے ساتھ ہیں, کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر آن کامرس. ڈاکٹر مفتاح, ویل اسٹارٹ ود یو. یہ بتائیں کہ ایگزیکٹ سچویشن اس وقت ہے کیا؟ جتنے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں وہ بڑی خوفناک پکچر پیش کرتے ہیں. آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا, یہ تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں کہ اگر سسٹمک چیزیں ٹھیک نہ ہوئیں تو اس باقی صرف لگی باتیں ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا. آپ بتائیں. مالک شکریہ. دیکھیں اب یہ باتیں جو ہیں یہ اپوزیشن یا انڈیپینڈنٹ اینالسٹ نہیں کرتے, یہ اب تو حکومت کے لوگ بھی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ پچھلے ہفتے جب پی بی ایس سی کے ڈائلاگ آن اکانومی پہ جمیل احمد صاحب گورنر اسٹیٹ بینک نے جب تقریر فرمائی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ماڈل ہے وہ کامیاب نہیں ہے, یہ ہم اس کو سسٹین نہیں کر سکتے جس میں گروتھ الاؤ نہیں ہو. اس کے بعد پھر ایس آئی ایف سی کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے کہا جنرل صاحب نے کہ ہمارے پاس تو کوئی گروتھ ماڈل نہیں ہے, اور اس قسم کے ٹیکس ریٹ سے اور اس قسم کے جو مسائل ہیں ان سے بزنسز آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ تو حکومت کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی اب ریکگنیشن ہو رہی ہے کہ یہ ماڈل جس کو حکومت فالو کر رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر کتنا بوجھ ڈالیں گے؟ آپ قرض پہ قرض لے رہے ہیں ایک طرف, تو وہاں پہ انٹرسٹ ریٹس کم نہیں کر پا رہے, اور دوسری طرف آپ اپنے اخراجات کہیں نہیں کم کر رہے, نہ این ایف سی کر رہے ہیں, نہ صوبوں سے کم کروا رہے ہیں, اور نہ وفاق نے کم کیے. اخراجات آپ بڑھا رہے ہیں اور تمام چیزوں کا بوجھ جو ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر ڈال رہے ہیں. اور جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کچھ خرچہ کم کرو تو آپ بولتے ہیں آئی ایم ایف منع نہیں کرتی ہے. تو آپ کو آئی ایم ایف خرچہ کم کرنے کا تو منع نہیں کرتی ہے, آپ کر سکتے ہیں. تو آئی ایم ایف نے تو ان کو منع بھی کیا تھا کہ آپ یہ ٹریجری ممبرز کو یہ بلینز آف روپیز مت دیں فنڈز کے لیے, اسکیموں کے لیے. تو یہ اس وقت تو آئی ایم ایف کی نہیں سنتے. اس سے دیکھیں مالک, آئی ایم ایف اگر آپ کو 100 چیزیں کہتا ہے تو آپ کو 80 چیزیں ہی سننی ہوتی ہیں. اب 80 چیزیں آپ کون سی ہوتی ہیں؟ یہ حکومت کی ترجیح ہوتی ہے. 25-25 کروڑ روپے ہر ٹریجری کے ایم این اے کو دینا ان کی ترجیحات میں شامل تھا. ان پیسوں سے میں نے گزارش کی تھی کہ 43 ارب روپے سے آپ تمام جو نوکری پیشہ لوگ ہیں جن کی 3 لاکھ سے کم تنخواہ ان کو آپ 25% سے 50% کا بریک دے سکتے تھے, یا تمام نوکری پیشہ لوگوں کو پاکستان میں آپ 8 سے 10% کا بریک دے سکتے تھے. آپ نے وہ نہیں دیا. تو یہ آپ کی ترجیحات ہوتی ہیں نا, کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ ہم کو ترجیحات اب 3-4 سال بعد حکومت کی نظر آ گئی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب جو بھی ہماری جو ریویژنسٹ ہسٹری ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہم نے کمیشن کی تھی, ظاہر ہے انہوں نے کمیشن نہیں کی تھی, آئی ایم ایف نے کہا تھا. آپ نے خود بتایا کہ بڑی طویل عرصے تک اس کو نہیں ریلیز کیا, پھر ریلیز کیا گیا. اور اس کے اوپر ہمیں ابھی تک نہیں بتایا. آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ 5,300 ارب روپیہ ریکور کیا ہے نیب نے. حکومت کو چاہیے کہ آپ وزیر خزانہ صاحب تشریف لائیں یا دیگر جو وزراء ہیں وہ تشریف لائیں اور بتائیں کہ یہ 5,300 ارب روپے کس نے چوری کرے تھے, کس طرح چوری ہوئے تھے, اس کی ریکوری ادھر ہوئی ہے. یہ پیسے آج تک فائنانس منسٹری میں تو نہیں آئے, تو یہ کدھر ریکوری ہوئے, کدھر گئے پیسے؟ یہ زمین ریکوری ہوئی ہے, گاڑیاں ریکور ہوئی ہیں, کیا ہوا اس کے بارے میں بتائیں. حکومت ہم کو, آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ نے چینی میں جو تھی وہ 19 میں چوری ہوئی ہے, یا چینی کی پالیسی میں سکم تھے اور جس کی وجہ سے آپ نے زبردستی ایکسپورٹ کرایا. حکومت نے اس چیز کو پھر ریپیٹ کر دیا.
اور آپ نے اب تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم یہ آئندہ نہیں کریں گے. آپ یہ جواب دیں کہ آپ نے کیوں ٹی سی پی کے تھرو امپورٹ کروا کے آپ زبردستی لوگوں کو مہنگا بیچ رہے ہیں. آپ یہ ہم کو بتائیں کہ کیوں چینی کے کارخانوں سے آپ جو ہے وہ وقت پہ کرشنگ نہیں کرا سکے. آپ ہم کو یہ بتائیں کہ بھائی ویٹ کا جو آپ نے جو فارمر سے تو آپ نے 50 روپے کا ویٹ خرید لیا, لیکن آپ جو ہے اب اس وقت 100 روپے کا ویٹ ہے, تو اسٹاکسٹ کو اور آڑتیوں کو فائدہ ہو رہا ہے, تو فارمر کو آپ نے کیوں نقصان پہنچایا. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو اس رپورٹ کے آنے کے بعد حکومت کر سکتی ہے. یہ جو آپ کو 109 نمبر پہ پلیس کیا ہے, یہ اس لیے کیا ہے کہ آپ وہ چیزیں نہیں کرتے عوام کے مفاد میں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ تو بتایا کہ ہم 109 نمبر پہ ہیں, لیکن ہم سے پہلے جو ہے وہ سارے ترقی یافتہ ممالک نہیں ہیں. انڈیا 71 نمبر پہ ہے, بنگلہ دیش 95 نمبر پہ, اور ویتنام کو اگر آپ دیکھیں تو 48 نمبر پہ ہے. سو ہم کو اپنے گھر کی کو سدھارنا ہے, اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی دشمنی کی بات نہیں ہے, لیکن ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں. آپ 60% ٹیکس اگر کمپنیوں پہ لگائیں گے, تو جیسے پراکٹر اینڈ گیمبل چلے گئی, جیسے کہ رفان میز چلے گئی, جیسے کہ مائکروسافٹ چلے گئی, اوبر یا کریم چلے گئی, ایکسو نوبل جا رہی ہے, تو آپ اب گہرا تنگ کر رہے ہیں بزنس مینوں کے اوپر, گہرا تنگ کر رہے ہیں نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر, جن کے ٹیکسز سے اور جن کے مزدوری سے, جن کی محنت سے یہ ملک چلتا ہے. احسان, رانا احسان کو بھی لے لیتے ہیں نا. رانا صاحب آپ بھی انوالوڈ ہیں چیزوں میں, آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ. یہ بتائیں کہ یہ فگرز جو گورنمنٹ دیتی ہے ان کو خود انڈیپینڈنٹ اپوزیشن کو چھوڑ دیں, انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینکس, انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ نہیں مانتے. پھر ایک بار ہمیں کہا کہ جی اسٹیبلائزیشن آ گئی, اب گروتھ کی طرف جائیں گے. گروتھ کی طرف کیسے جائیں گے؟ تنخواہ دار بزنس مین کو تو چلو پھر کچھ عرصہ لگتا ہے کاروبار بند کرتے ہوئے, فیکٹری لے جاتے ہوئے. جو تنخواہ دار ہے وہ تو اپنا بیگ اٹھاتا ہے, نوکری چھوڑتا ہے, باہر چلا جاتا ہے, دبئی میں کہیں اور چلا جاتا ہے, اس کو نوکری مل جاتی ہے. ہمارا برین ڈرین اس کے علاوہ ہو رہا ہے. یہ جتنی چیزیں آپ کے سامنے ہیں, ہمیں ابھی تک مین اسٹرکچرل ریفارم کوئی نظر نہیں آئی. نہ ہمیں ریگولیٹری اتھارٹیز کی کوئی ریفارم نظر آئی, نہ ہمیں یہ جو چیزیں ہیں. اور اس کے اوپر سے آپ 25-25 کروڑ بانٹ رہے ہیں اپنے سرکاری ایم این ایز ایم پی ایس کو. اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا کہ بے حسی سی نظر آتی ہے. نہیں دیکھیں مالک صاحب بہت شکریہ, اب مجھے ذرا موقع دیجیے گا. دیکھیں آپ درست کہہ رہے ہیں, اسٹیبلائزیشن تو آئی ایم ایف بھی اعتراف کرتی ہے کہ اچیو ہوئی ہے, اس چیز کو ریکگنائز کرتی ہے کہ مہنگائی کی شرح نیچے آئی ہے, آپ کے ریزروز بلڈ ہوئے ہیں, فسکل ڈسپلن آپ کر رہے ہیں, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے, اوور آل کریڈٹ ریٹنگز بھی بہتر ہوئی ہیں. لیکن ہاؤ ڈو وی پروسیڈ ٹورڈز گروتھ؟ اب یہ بالکل چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے, کیونکہ جہاں آپ نے فسکل ڈسپلن کیا اور آپ نے اپنے ڈیٹ کو کنٹرول کیا, چاہے وہ سرکولر ڈیٹ ہو, تو وہاں یوٹیلیٹی کاسٹ زیادہ ہوئی, وہاں ٹیکس ریٹ آپ کو بڑھانا پڑا. اور یہ درست بات ہے کہ ان ایگزاربیٹنٹ ٹیکس ریٹس کے اوپر تو بزنسز کو کے لیے وائبلٹی اور گروتھ بڑی مشکل ہو جائے گی. اس ٹیکس ریٹ کو ہمیں نیچے لے کے آنا ہے, اور اس کے اوپر ابھی ورکنگ گروپس بنائے ہوئے ہیں پرائم منسٹر نے, جو مختلف تجاویز دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ریسنٹلی جو ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کی مد میں 0.25% ٹرن اوور لیا جاتا تھا ایکسپورٹر سے, اس کو ختم کر دیا گیا ہے. تو بالکل ہمیں اس چیز کا ادراک ہے کہ ان ٹیکس ریٹس کے ساتھ تو آپ اگر گروتھ کی بات کریں یا انڈسٹریلائزیشن کی بات کریں تو بڑا مشکل ہے. تو ہمیں اس کو ادراک تو احسان, ادراک تو ہے, ادراک تو سب کو ہے. میں کہہ رہا ہوں اس پہ کیا ہے آپ نے ابھی تک؟ نہ گورنمنٹ کے, سن لیجئے, نہ اگر میرا سوال سن لیں آپ, بالکل آپ ہی بولیے گا, سوال سن لیں. ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اب 2022 سے آپ لوگ گورنمنٹ میں ہیں ان ون فارم اور ادر. پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن گئی, پھر آپ لوگ ڈائریکٹ 2024 کے بعد آگے 3 سال ہو گئے ہیں. وہی سن لیں, وہی لوگ اقتدار میں ہیں 3 سال سے. نہ آپ سے کوئی ڈسکوز پرائیویٹائز ہوئے. اب آپ پی آئی اے کا سن رہے ہیں کہ دسمبر میں ہوگی, تب بھی سن رہے ہیں 3 سال پہلے. ہاں مالک صاحب, جواب یہ ڈسکوز نہیں پرائیویٹائز ہونی تھی نا. جب آپ کی کریڈٹ ریٹنگ CAA نیگیٹو تھی, تو جب آپ کی ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی, تو کس نے یہاں جو ہے وہ خریداری کرنی تھی؟ یہ تو ابھی بہتر ہوئی ہے کریڈٹ ریٹنگز, آپ کی اسٹیبلائزیشن اچیو ہوئی ہے, تو اب پرائیویٹائزیشن کامیاب ہو سکتی ہے. اور ہم لوگ پی آئی اے کی ابھی اچھے سیکنڈ بڈنگ پروسیس کے اندر ہیں, اور کافی جو پریپیئرڈنیس کرنی تھی ڈسکوز کی تیاری ہو چکی ہے پرائیویٹائزیشن کے لیے. وی آر گوئنگ ان دیٹ فیز آف بڈنگ. یہ اگلے 6-7 ماہ کے اندر ڈسکوز جو 3 پہلے ہم نے سلیکٹ کی ہیں وہ آ جائیں گی. لیکن بالکل یہ چیلنج ہے ٹیکس ریٹ کو کم کرنا آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے,
اور وائبلٹی بنانا یوٹیلیٹی پرائسز کے اوپر. یہاں انڈسٹریلائزیشن کے لیے مشکل حالات ہیں, یہ اس پہ ایگری کرنا پڑے گا. ایسے حالات میں احسان مجھے یہ بتائیں, کچھ چیزیں آپٹکس ہوتی ہیں نا, کیا ایسے حالات میں 25-25 کروڑ بانٹنا بنتا ہے؟ کیا ایسے حالات میں ایم این ایز کا, اسپیکر صاحب کا, ڈپٹی اسپیکرز کا اپنی تنخواہوں میں 100% سے لے کے 400% اضافہ بنتا ہے؟ کیا ایسے حالات میں بنتا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کم از کم 4-5% اپنے اخراجات میں کمی کرے؟ آپ کا کوئی چیز, ہر قربانی عوام دیں جو اختیار میں بیٹھے ہوئے, ان پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ سن تو لینا جی. دیکھیں اب مالک صاحب اس کا جواب مجھے دے لیجیے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, اصولی طور پہ یہ چیزیں ڈیوالو ہونی چاہیے ہیں لوکل باڈیز کے اندر, جو کہ نہیں ہوئی. اور یہ جو ابھی جو ڈائگنوسٹک رپورٹ بھی آئی ہے آئی ایم ایف کے اندر, اس کے اندر جو کرپشن اور گورننس کے حوالے سے اس میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جو ہے وہ صوبے ہیں, کیونکہ ابھی بھی اس سال بھی صوبوں کو کوئی 2800 ارب کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ملا ہے. یہ اس کو پی ایس ڈی پی کے ساتھ ملا لیں, یہ 13-14 بلین ڈالرز بنتے ہیں جو آپ ڈیولپمنٹ پہ سپینڈ کرنے جا رہے ہیں. اس کے اوپر بالکل سوال ہمیں اٹھانا چاہیے کہ بلوچستان میں کیا وہ ڈیولپمنٹ فنڈ ٹرکل ڈاؤن کر رہے ہیں؟ کیا وہ سندھ میں ڈیولپمنٹ فنڈز ٹرکل ڈاؤن کرتے ہوئے ہر ڈویژن کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ پنجاب میں کر رہے ہیں, کتنا ایفیشنٹلی پنجاب اس کو استعمال کر رہا ہے. تو یہ سوال ہمیں ضرور اٹھانا چاہیے ہے کہ یہ جو ہے ابھی بھی ایک روبسٹ لوکل باڈی سسٹم کہیں نہیں ایگزسٹ کرتا پاکستان میں. کرنا چاہیے ہے, دنیا بھر میں ڈیلیوری تو بھائی آپ لوگوں نے کرنا ہے نا, میں نے تو نہیں کرنا. آپ لوگ اقتدار میں ہیں 3 سال سے, آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں مالک صاحب, بات یہ ہے یہ وفاق نے بھی نہیں کرنا, یہ صوبوں نے اور وفاق نے مل کے کرنا ہے. سر وفاق نے جب 26ویں امینڈمنٹ کرنی ہوتی ہے وفاق کروا لیتا ہے, 27ویں کرنی ہوتی ہے کروا لیتا ہے. یہ لوکل پنجاب گورنمنٹ نے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, پی ایم ایل این پہ آواز اٹھانی چاہیے ہے. ابھی میں بھی آپ کے پاس واپس آتا ہوں, لیکن ایک بات چھوڑی جا رہا ہوں آپ کے لیے. آپ لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ پی ایم ایل این سے ہیں, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پنجاب میں ہے. انہوں نے ابھی لوکل گورنمنٹس ایکٹ جو پاس کیا ہے اس میں الیکشن بھی پارٹی لیس ہوں گے. اس کے اندر جو انتظامی اور فائنینشیل امور ہیں وہ لوکل باڈیز کے اور لوکل گورنمنٹ کے 2 منسٹر سنبھالیں گے اور 2 سیکرٹری سنبھالیں گے. آپ کہتے ہیں صوبوں نے کرنا ہے. آپ کی جس گورنمنٹ, جہاں آپ کے صوبے میں آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے, وہ لوکل باڈی کے نظام کو مانتی نہیں ہے, وہ اس کو لاہور سے کنٹرول کرنا چاہتی ہے. میں بھی آتا ہوں آپ کے پاس. مفتاح صاحب یہ بتائیں کتنا عرصہ چاہیے؟ انہوں نے بھی 2-3 باتیں ٹھیک کی جی, کمیٹیز بن گئی ہیں, ہم کر رہے ہیں, وہی ہے نا, ہوگا, کر رہے ہیں انشاءاللہ اگرچہ چنانچہ 2022 کے بعد یہی لوگ اقتدار میں ہیں. سر آتا ہوں, یہی لوگ اقتدار میں ان ون فارم اور اندر. حیت بدلی ہے نا, پہلے پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی, پی ڈی ایم 1-2 بن گئی, پھر جناب آپ اپنی گورنمنٹ آ گئی. اگر 3 سالوں میں ہم صرف آج پی آئی اے کی پہنچ سن رہے ہیں کہ 25 کو ہو جائے گی, سن رہے ہیں, پہلے بھی 3 دفعہ سن چکے ہیں. اگر 3 سالوں میں اتنا کام ہوا ہے اور کوئی ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز نہیں دیکھی, سوائے اس کے کہ انکم ٹیکس عام آدمی کی سیلری پہ 200+ ٹیکس اس نے زیادہ دیا ہے, کارپوریٹ ٹیکس والوں نے 103% زیادہ دیا ہے, گورنمنٹ کے خرچوں میں ایک دھیلے کی کمی نہیں آئی, اپنی تنخواہوں میں سب نے اضافہ کر لیا پارلیمنٹیرینز نے بیٹھ کے. کتنا حکومت کو جنرلی آپ کے خیال میں ٹائم چاہیے کہ یہ کچھ کام کر سکیں؟ مالک صاحب, یہ ہم نے بات کی تھی ڈیٹ کی. اگر آپ ٹائم کی بات کر رہے ہیں تو یہ حکومت یومیہ اتنا ٹیکس لینے کے بعد بھی یہ حکومت یومیہ 25 ارب روپے سے ہمارے ملک کو مقروض کر رہی ہے روز کی. یہ میں جو نمبرز ہیں یہ اورنگزیب صاحب نے سینٹ میں دیے ہیں, تو یہ نمبرز ایک دم نیشنل اسمبلی میں دیے ہیں, تو یہ نمبر ایک دم مصدقہ ہیں. اور ہمارا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے یہ 70.8% ہو گیا ہے 67.8% سے بڑھ کے. تو ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بھی بڑھ رہا ہے, اور ہم نے 9.3 کھرب روپے جو ہیں 9,300 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نے پچھلے سال جو ہے وہ ڈیٹ بڑھا دی. سو اب جتنا آپ وقت لیں گے اس میں تو اور خرابی ہی ہوگی. لیکن جو آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمز حکومت نے کیا کیے, تو وہ کوئی بھی نہیں کیا. سچی بات ہے کہ ابھی وہ پھر بزنس مین چلے گئے ہیں پرائم منسٹر کے پاس کہ بھائی آپ کچھ کہیں, کچھ ٹیکس کریں, اور وہ ان کی بات جو ہے وہ ایک دم ریزنیبل بات ہے کہ 61% ٹیکس کے اندر آپ بزنسز نہیں کر سکتے, ایکسپورٹرز کے اوپر بھی, اور آپ جو سیلری کلاس ہے اس کے اوپر 38.5% ٹیکس رکھیں گے تو جو ہمارے اچھے جو اسکلڈ ورکرز ہیں, اسکلڈ آفس پروفیشنلز ہیں, وہ سب پاکستان سے باہر جا رہے ہیں.
اب اس بار چہلے 5 مہینے میں آپ دیکھیں مالک صاحب کے پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً میرے خیال سے 6% ایکسپورٹ کم ہو گیا، جبکہ امپورٹ 13% بڑھ گیا. تو ہماری جو کرنٹ اکاؤنٹ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بہت بڑھ گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ملک میں ہوتا تھا بوم بس سائیکل کے، پہلے تھوڑی سی ترقی آتی تھی، اس کے بعد ہمارے پاس ڈالر ختم ہو جاتے تھے. اس بار تو ترقی بھی نہیں آئی ہے، اور ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ امپورٹ جس تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہا، تو شاید ہم پھر بس ٹو بس چلے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت سارے اور لوگوں نے جو کہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں یا حکومت کی پشت پہ کھڑے ہیں، ان کے اندر بھی ایک یہ بات آ گئی ہے کہ یار یہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے، اور یہ جب اکنامکلی ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو پولیٹیکل ڈیلیوری بھی نہیں ہو رہی ہے، پولیٹیکل نیریٹو بھی اس حکومت کا نہیں بکتا ہے. اگر آپ مہنگائی کر لیں، اگر آپ قوت خرید کم کر لیں، آج جو پاکستانی ہے یہ 3 سال پہلے نہیں، ہمارے 3-4 منٹ ہے، پھر میں نے احسان کا بھی اس پہ ورژن لینا ہے. مجھے یہ بتائیں امیڈیٹ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے ریئلسٹکلی اسپیکنگ جو نہیں کر رہی؟ دیکھیں حکومت نے کوشش کی پینشن ریفارمز کرنے کی، ناکام رہی. حکومت نے بات کی تھی کہ ہم رائٹ سائزنگ گورنمنٹ کی کریں گے، وہ ناکام رہی. حکومت نے کہا تھا ہم فسکل پیکٹ صوبوں سے بنائیں گے، ناکام ہوئے. حکومت نے کہا تھا ہم ایگریکلچر ٹیکس لگائیں گے، بالکل نہیں لگایا. حکومت جو ہے اس نے دکانداروں پر ٹیکس نہیں لگایا، ان کے پاس نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس لینے کے لیے اور کمپنیز کے اوپر مینوفیکچرنگ کے اوپر وہ تو جو پہلے فارمل سیکٹر ہے اس کو ہی اور نچوڑیں. احسان اب یہ بتائیں جیسے ابھی مجھے بتائیں ایک پیسے کے اخراجات کم کیے نہیں کیے؟ پچھلے سال اگر جو 5% تھی ڈیفیسٹ، تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہ 10% سے آپ اپنا خرچہ بڑھاتے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اگر اتنی تنگی ہو رہی ہے ملک میں اور لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کھانے کے، تو اگر 1-2 سال روک لو پی ایس ڈی پی کو، یہ 1000 ارب روپیہ نہ خرچ کرو، 300 ارب پہ لے آؤ اس کو. ڈیمز اور برجز وغیرہ جو نیشنل امپورٹنس کی چیزیں ہیں وہ ضرور بنائیں، لیکن باقی چیزیں چھوڑ دیں. آپ این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ اگست میں ہونا تھا، پھر سپٹمبر میں ہونا تھا، اب دسمبر میں ہو رہا ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں وہ تو بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ورٹیکل جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ ورٹیکل پہ. Let me get Rana Hassan to the bit. رانا صاحب یہ بتائیں، جیسے ابھی مفتاح صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ہر دن کا مطلب ہے 25 ارب روپے کا ہمیں پڑتا ہے صرف قرضوں میں اضافے کا. تو اتنا ٹائم کی لگژری تو ہے نہیں. روز کا ایک دن جو ڈیلے ہوتا ہے 25 ارب روپے. انہوں نے ایک پورا پلیتھورا بتایا، جو وعدے تھے ان میں سے کچھ نہیں ہوا. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ ان دا مین ٹائم وہی نہ اپنے خرچے کم ہوئے، خرچے بلکہ بڑھے. قرضے روز 25 ارب چل رہے ہیں. ایک لگتا ہے کہ گورنمنٹ میں سینس آف ارجنسی نہیں ہے. باتوں کی حد تک ہے لیکن آن گراؤنڈ کچھ بھی آپ کر نہیں پا رہے. یہ کیا نیت کا فقدان ہے؟ پرائرٹیز کنفیوزڈ ہیں کہ کیپیسٹی کرائسس ہے؟ درست نہیں فرما رہے مالک صاحب. اب اگر آپ مجھے جواب دینے دیں گے تو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. دیکھیں جو 25 ارب روپے آپ قرضہ ہر روز لے رہے ہیں، آبویسلی آپ کا ایک فسکل ڈیفیسٹ تو ہے نا، وہ تو اس میں کوئی، وہ تو بجٹ میں بھی ہم دکھاتے ہیں. لیکن اگر ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کی بات کریں تو یہ پی ٹی آئی کے دور میں 84% پہ چلے گئی تھی، اس کو ہم 70 پہ لے کے آئے ہیں. تو اس کے اندر واضح بہتری آئی ہے. اگر آپ قرضوں کی بات کریں تو ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر آپ نے کوئی نیا نیٹ قرضوں میں اضافہ نہیں کیا. آپ میں ایکسٹرنل ڈالر ٹرمز میں فائنانسنگ کی نیٹ کوئی اضافہ ڈومیسٹک پہ آ جائیں. اور اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ہم پرائمری سن لیں، اب میرے سے جواب دینے نہیں قرضوں پہ پوری بات کریں نا. قرضوں پہ یہ رپورٹ آئی تھنک ٹینک کی کہ بینکس کے ابھی اس وقت ہم پرائمری سرپلس میں ہیں. بینکس اپنے ڈپازٹس کا 103% نکال لیں گے تو آپ کو پرائمری سرپلس صرف اسی پی ڈی ایم کے دور میں نظر آئے گا، ورنہ تو نہیں نظر آئے گا. بینکس اپنے ڈپازٹس کا 103% دے رہے ہیں. آیا ہے آئی ایم ایف کا گورننس میں، وہ بھی اعتراف کر رہا ہے کہ آپ پرائمری سرپلس آپ دے رہے ہیں اور آپ فسکل ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو خرچے تو آپ نے کم کیے ہیں تو پرائمری سرپلس ہے. جہاں تک پینشن ریفارمز کی بات ہے تو آپ نے سویلینز کے اوپر فیڈرل لیول پہ پینشن ریفارمز کرنی ہیں. ابھی آپ کی جو آرمڈ فورسز ہے اس کے اوپر ابھی وہ پینڈنگ ہے، جس کو 1 سال کا پھر موقع دیا گیا. وہ ہونی چاہیے. وی آر ورکنگ ود دیم کہ اس کے اندر کوئی بہتری آئے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پرائیویٹائزیشن یا سیلنگ آف ایس او ایز تب نہیں ہوتی جب ملک ڈیفالٹ کر رہا ہوتا ہے، جب آپ سٹیبلائزیشن اچیو کرتے ہیں. دونوں چیزیں ان لائن ہیں، ان پروسیس ہیں. یہ تو بڈنگ سٹارٹ ہونے والی ہے پی آئی اے کی. ڈسکوز آپ کی 3 ڈسکوز جو ہیں وہ بھی جلد بڈنگ کے لیے آ جائیں گی. مختلف آپ کی اوور آل بالکل، یہ میں اس کو ایڈمٹ کروں گا
کہ جو ٹیکس ریٹ ہیں, جو یوٹیلیٹی پرائسز ہیں, جو گیس پرائسز ہیں, جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, وہاں ہمیں جلدی پرفارمنس کرنے کی ضرورت ہے یا بہتری لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان چیزوں کو جب تک ہم فکس نہیں کرتے آپ کی انڈسٹری ایکسپورٹ کے لیے بڑی مشکل ہے کہ وہاں سے آپ کو ملے, اور وہ ایک چیلنجنگ ہے. لیکن ہم اس کی دوسری سائڈ پہ ہم آئی ٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں, سروسز ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں, 20% بڑھ رہی ہیں پچھلے 5 سال سے. اوور آل ایکسپورٹس آپ کی بڑھی ہیں, تو ہم دوسرے ایونیوز کو نہیں, اوور آل اس سال تو نہیں بڑھتی نظر آ رہی. تو پھر وہ نہ نکالیں نا, پھر وہ پک اینڈ چوز ایک چیز. لیکن ہم کوشش کریں, میں آپ کو 18 چیزیں میں آپ کو گنا کریں. دیتا ہوں جو نیگیٹو میں ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی نیگیٹو میں ہے, ایگریکلچر آپ کی نیگیٹو میں ہے. آپ ایک آئی ٹی کو نکال کے چھوٹا سا ایلیمنٹ نہ دکھائیے نا. یہ لٹل اسمال آئیلینڈز آف سکسیس ڈزنٹ میں میٹر. آپ کو ایگریکلچر کا, ہمیں فلڈز آئے, آپ درست فرما رہے ہیں کہ اس دفعہ ہماری جو ایگریکلچر کی ایکسپورٹس ہیں اس میں ڈپ ہیں, اس کی وجوہات ہیں, وہ ساری میرے سامنے ہیں, ان کو اگر آپ ڈسکس کرنا چاہیں, لیکن اس میں ایکسٹرنل فیکٹرز بھی کافی ہیں. بہرحال دیکھیں, میں نے آپ کو ایک ایکسپورٹرز کے لیے, انڈسٹریلائزیشن کے لیے ہمیں انوائرمنٹ بہتر کرنا پڑے گا. اگر یہی سر آپ 3 سالوں میں ٹیکس ٹو اگر آپ 3 سالوں میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھا لیتے, یہ ریٹیلرز کو اور باقی لوگوں کو نیٹ میں لے آتے, تو بڑا فرق پڑ جاتا. 3 سالوں میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو چلیں ہم اس کو 8% سے تقریباً 10% پہ لے کے گئے جی, وہاں بہتری آئی. اس پہ بھی بڑی اس پہ علیحدہ آپ ایک نیا پروگرام کریں گے, کیونکہ ٹائم بالکل نہیں ہے, یہ بہت زیادہ ایشوز ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, جتنی بھی آپ نے باتیں سنی, ہو جائے گا, کر رہے ہیں, کمیٹیز ہیں, انشاءاللہ. ہمارا تو ایک ہی جواب ہے, واہ ماشاءاللہ. اسی طرح کام چل رہا ہے. اینی وے, بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو شو. پاکستان کی سیاست ایک بہت ہی خطرناک موڑ پہ چلی گئی. جو مین اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی اور ان کے جو سربراہ ہیں عمران خان صاحب, کلیئرلی اب ان کے بھی بالکل ریڈ لائنز, ان کی بھی اب تو ریڈ لائنز رہی نہیں, اب تو بالکل ڈیگرز ڈرون ہیں. ان کا بھی کلیش, اسٹیبلشمنٹ کا بھی کلیش. اب جہاں تک گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, وہ تو خوش ہیں, ان کی لاٹری ہے, بیکاز ان کی لڑائی رہ نہیں گئی. وہ تو سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دونوں اس کے بینیفیشریز ہیں. لیکن یہ جو لڑائی بڑھ گئی ہے اتنی زیادہ, کیا ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں, یہ بڑا سیریس ایشو ہے. بیکاز اگر طاقت کا استعمال ہوتا ہے اور کل کو گورنر راج لگتا ہے, وہ بھی ایک سلوشن نہیں ہوگا, اس کی اپنی پرابلمز ہیں. اب بھی شاید میں امید ہی کر سکتا ہوں کہ وقت ہے کہ تھوڑے سے ٹیمپرز نیچے لائے جائیں, اور اس میں پی ٹی آئی کو اپنی سیاست تھوڑی سی ریکیلیبریٹ کرنی ہوگی, تاکہ پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبل. ہر وقت راہ نکلتی ہے, صرف راہ ڈھونڈنی ہوتی ہے. کانفلکٹ لانگ ٹرم میں کسی کے لیے بھی اچھا نہیں, اور سب سے بڑھ کر ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.